بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے مسنون دعاؤں کی اقسام اور فرض نماز کے بعد کے اذکار۔ یہ دو ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم نے جو ہے وہ دعاؤں کی اقسام پڑھی تھی، یعنی دعاؤں کی کتنی اقسام ہیں، تو کتنی اقسام تھی، کیا پڑھی تھی ہم نے؟ جی، 2 اقسام ہیں، قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں۔ قرآنی دعائیں کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے؟ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں وارد ہوئیں، اور مسنون دعائیں وہ دعائیں جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو اقسام پڑھ رہے ہیں وہ ہے مسنون دعاؤں کی اقسام۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ سبق ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ مسنون دعاؤں کی اقسام جو ہے وہ 3 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3۔ ایک ہے مخصوص عمل کی دعائیں، دوسرا مخصوص وقت کی دعائیں، اور تیسرا ہے جامع مسنون دعائیں۔ یہ 3 اقسام ہیں کس کی؟ مسنون دعاؤں کی اقسام۔ مخصوص عمل کی دعائیں کون سی دعائیں؟ وہ دعائیں جو کسی عمل کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، مثلاً کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، ٹھیک ہے، گاڑی میں سوار ہونے کی دعا وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ احادیث شریفہ میں کیا ہیں؟ وارد ہوئی ہیں، اور اسی طرح کی بہت سی دعائیں آپ لوگوں نے اسلامیات کے سلسلہ نمبر 5 میں یاد بھی کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں دوسری قسم پر، مخصوص وقت کی دعائیں، یعنی وہ دعائیں جو کس کے ساتھ خاص ہوتی ہیں؟ وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، یعنی صبح شام کی دعائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے صبح کی دعائیں الگ ہوتی ہیں، شام کی جیسے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا یہ پڑھی تھی۔ اسی طرح شام کی دعا اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ تو یہ جو ہے آپ لوگوں نے یہ اس طرح کی بہت ساری دعائیں یاد بھی کی ہیں اور پڑھی بھی ہیں، اور اس طرح کی یہ کیا ہے؟ مخصوص وقت کی دعائیں، یعنی یہ وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مخصوص وقت کی دعاؤں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ فجر کے وقت جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الملک۔ تو یہ کیا ہے؟ وقت کے ساتھ خاص ہے، یعنی یاسین ہم فجر کے وقت ہی پڑھتے ہیں، اور واقعہ مغرب کے بعد، اور عشاء سورۃ الملک اور کس کے بعد پڑھتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس کے ساتھ خاص ہو گئی؟ وقت کے ساتھ خاص ہو گئی۔ تو یہ مخصوص وقت کی دعائیں ہو گئی، اور یہ مخصوص عمل کی دعائیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں جامع مسنون دعائیں۔ یہ کون سی دعائیں؟ یعنی یہ جامع ہیں، یہ کسی وقت کے ساتھ یا عمل کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا مانگی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جامع دعائیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی وقت ہو، فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، یا کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ یہ کہلاتی ہیں جامع مسنون دعائیں۔ کلیئر ہو گئی بات سب کو؟ تو یہ ہم نے مسنون دعاؤں کی اقسام پڑھ لی۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ہم جب بھی اسکول جاتے ہیں یا ہم ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ابتدائی دعائیں یاد کرائی جاتی ہے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کی دعا، یہ مختلف دعائیں آپ بھی یاد کر چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب کا فائدہ کیا ہے یاد کرنے کا؟ تو وہی ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو، یعنی اپنے خالق کو، اپنے اللہ پاک کو ہر وقت کیا کرے؟ یاد رکھے، اور اس کے ذکر میں مشغول رہے۔ تو جب ہم مختلف اوقات کی یا مختلف اعمال کی دعائیں یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم کوئی بھی جامع مسنون دعا یاد کرتے ہیں، تو ان کا اصل مقصد اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان صبح سے لے کر رات تک، اور رات سے لے کر صبح تک کی جو زندگی ہے، یعنی اس میں ہر موقع، ہر کام، ہر حالت میں کیا ہو؟ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ ہے اس کا، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت کیا کریں؟ اپنے اللہ پاک کو یاد رکھیں. اور جب ہم مختلف اعمال کی، مختلف اوقات کی یا جامع مسنون دعائیں جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے صبح سے لے کے رات تک یا رات سے لے کے صبح تک، تو ان دعاؤں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو یاد ہی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا فائدہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان دعاؤں کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ مختلف مصیبتوں سے، آفات سے کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دعا مانگنے سے کیا ہوتی ہے؟ زندگی نورانی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور دل کو کیا ملتا ہے؟ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کیا ہے کہ صرف ذکر میں ہی کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے. یعنی قلب کا سکون کس میں ہے؟ اللہ پاک کے ذکر میں. تو جب مسلمان بندہ اللہ پاک کا ہر وقت ذکر کرتا رہے گا، یہ مختلف اوقات کی یا مختلف اعمال کی دعائیں پڑھتا رہے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہے گا. اور جب تک وہ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے، اس وقت تک اس کو دل کو کیا ہوگا؟ سکون اور اطمینان ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مختلف اوقات کی دعاؤں کا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا نہیں پڑتا. یعنی جیسے اگر فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے تو یہ ہمیں یاد رہتا ہے اور یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا نہیں پڑتا کہ وہ اس کا وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے، یا فجر کے بعد جو ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی بہت ضروری دنیاوی کام ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کریں کہ نہیں ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، بلکہ چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے جو کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں یا یاسین پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. یعنی اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہمیں وہ دعائیں کیا ہوں گی؟ زبانی یاد ہوں گی. جب ہمیں دعائیں زبانی یاد ہوں گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے وقت یا کسی بھی کوئی بھی امپورٹنٹ کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کرتے وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی دعائیں یا اپنے اعمال پورے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعاؤں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہمیں دعا پڑھنے کے لیے الگ سے وقت نکالنا نہیں پڑتا. چونکہ وہ ہمیں زبانی یاد ہے اس لیے ہم زبانی اس کو پڑھ سکتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اب یہاں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ دعا کس زبان میں مانگنی چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ، تو یہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو دعا جو ہے وہ ہر زبان میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں اس کے مانگنے کا حکم اور سلیقہ جو ہے وہ بتا دیا ہے قرآن کریم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتا دیا ہے کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے. اور چونکہ جو ہے قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں ہیں، تو اس میں وارد ہونے والی دعائیں بھی کون سی زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں. کلیئر؟ تو جب وہ دعائیں عربی زبان میں وارد ہوئی ہیں، عربی زبان میں بیان ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی کون سی زبان میں مانگنی چاہیے؟ عربی زبان میں مانگنی چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ اور قرآن و حدیث میں جو ہے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ہر ضرورت کے متعلق کیا ہے؟ دعائیں موجود ہیں. اس لیے عربی الفاظ میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اور عربی الفاظ میں دعا مانگنے میں جو نورانیت، برکت اور جامعیت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. لہٰذا ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ عربی زبان کے ان الفاظ میں دعا مانگیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ تو ہمیں یاد رکھنی ہی چاہیے اور اسی میں مانگنی چاہیے عربی زبان میں. لیکن دعا مانگتے وقت ان دعاؤں کا ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس رٹا لگا لیا اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم عربی زبان میں دعا مانگیں گے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے تاکہ مانگتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مانگتے وقت عربی دعاؤں کا ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا،
اب چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو عربی زبان آتی نہیں ہے، تو ان کو جو ہے وہ دعا کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے، جیسے ہم انگلش لینگویجز کورسز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی سی بھی زبان کے کورسز کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم عربی زبان بھی جو ہے وہ سیکھیں، اور جو ہے وہ تاکہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ یاد کیے بغیر ہی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں عربی زبان آئے گی تبھی ہم کیا کریں گے، سمجھ پائیں گے۔ تو اگر ہم عربی زبان سیکھیں گے تو قرآن پاک کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ ہمیں ترجمہ خود بخود سمجھ میں آتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور ویسے بھی جو ہے عربی زبان سیکھنی چاہیے، عربی زبان کی بہت بڑی فضیلت ہے، کہ جیسے قرآن کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت کی زبان بھی کیا ہے، عربی ہے، قرآن کی زبان بھی جو ہے وہ کیا ہے، عربی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، یعنی جنتیوں کی زبان کون سی ہے، عربی ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، عربی سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اگر ہم عربی سیکھیں گے تو ہمیں عربی دعائیں بھی سمجھ میں آئیں گی، قرآن پاک بھی جو ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اور دعا ہمیں کس زبان میں مانگنی چاہیے، جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ دعائیں ہمیں کس زبان میں مانگنی چاہیے، عربی زبان میں ہی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم جو ہے وہ آگے دیکھ لیتے ہیں فرض نماز کے بعد کے اذکار، ٹھیک ہے؟ کچھ دعائیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ جن کے مانگنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو ہے وہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے جس وقت میں دعا مانگنا کیا ہے، فضیلت ہے اس کی بہت ساری۔ ان اوقات میں سے ایک وقت کیا بھی ہے، فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، یہ وقت ایک مسلمان کے لیے دن رات میں کتنی مرتبہ آتا ہے، 5 مرتبہ، کیونکہ ہم کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، تو فرض نماز کے بعد کا وقت جو یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس وقت دعا مانگنے کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت جو ہے فرض نماز کے بعد کے جو ہے وہ بہت ساری مختلف دعائیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چند آپ کو یہاں پر بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے کچھ دعائیں جو ہے وہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں احادیث شریفہ میں، لیکن یہاں پر چند جو ہے وہ آسان تھوڑا سا یہاں پر ذکر کریں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ۔ اور استغفر اللہ پڑھنے کے بعد پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے ایک مرتبہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ آپ ہی سلامتی والے ہیں، یعنی آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ومنک السلام، اور آپ ہی کی جانب سے کیا ہے، سلامتی ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بڑی برکت والے ہیں آپ، اے عظمت و جلال کے مالک اور اکرام و احسان کرنے والے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھنے کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہے، کلمہ توحید پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کلمہ توحید کون سا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کون سی، اچھا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک، وحدہ وہ اکیلے ہیں، لا شریک لہ ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے، لہ الملک، کیا مطلب ہے لہ الملک، کہ انہی کا یہ تمام کیا ہے ملک، یعنی یہ ساری بشارت کس کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اللہ ہی کے لیے کیا ہے، تمام تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے،
قادر ہے یعنی قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے چوتھا کلمہ کا کیا ہو گیا؟ ترجمہ ہو گیا، کلمہ توحید کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو آپ عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو آپ منع کر دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ سے بچا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو آپ کو دعا پڑھنی ہے فرض نماز میں، فرض نماز کے بعد، وہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ کیا ہے کہ اے اللہ آپ اپنا ذکر کرنے پر، علی ذکرک اپنے ذکر کرنے پر، و شکرک اور اپنا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر میری کیا کریں؟ مدد فرمائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ چند دعائیں ہیں جو فرض نماز کے بعد جو ہے وہ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ معمول بنانے چاہیے۔ آج آپ کو یہ سبق مل رہا ہے تو آج آپ کا یہ کام ہے کہ آج سے آپ ارادہ کر لیں کہ جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں گے تو فرض نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ تمام دعائیں جو ہے وہ پڑھنی ہیں۔ بہت کم وقت لگے گا، زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ، ٹھیک ہے۔ تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے چاہیے، ان چھوٹے اعمال کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کلیئر ہوگی بات سب کو؟ تو یہ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان دعاؤں کا معمول بنا لینا ہے۔ آج سے پکا ارادہ کر لیں کہ آپ نے جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کیا کرنی ہے؟ یہ دعائیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا، اب ہم اپنے عملی کتاب پر آ جاتے ہیں۔ جی طالبات، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھولیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ آپ نے اس پچھلی کلاس میں سوال نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ کر لیا تھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 3، مصنون دعاؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعداد اور نام بتائیے۔ تو یہ آپ کو ابھی میں نے لیکچر میں بتایا کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، اور کون کون سی ہیں؟ مخصوص عمل کی دعائیں، مخصوص وقت کی دعائیں، اور جامع مصنون دعائیں۔ اس کے علاوہ چوتھا جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ سوال نمبر 4، مخصوص عمل کی دعاؤں سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ جو ہے وہ آپ کو جواب آپ کی درسی کتاب سے مل جائے گا۔ یہ جواب جو ہے وہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہیڈنگ کے ساتھ وہاں پر جو ہے ان کی تعریفات موجود ہیں، اور یہاں سے بھی آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب جو ہے وہ سوال نمبر 5 کیا ہے ہمارے پاس؟ سوال نمبر 5 ہے، مخصوص وقت کی دعاؤں سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے واضح کیجیے۔ یہ بھی آپ کے صفحہ نمبر درسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے، ٹھیک ہے، ہیڈنگ کے ساتھ، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی۔ سوال نمبر 6، جامع مصنون دعائیں، جامع مصنون دعاؤں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 7، دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب بھی آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے، 42 پر، اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، سوال نمبر 8 کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے الفاظ میں دعائیں مانگنے کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح آپ نے صاف رائٹنگ میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کا جواب جو ہے وہ اتنی ہی لائنوں میں مکمل آ جائے، نہیں آتا تو یہ آپ کی یہاں پر تھوڑا سا لکھ لیں لائن ڈرا کر کے، ٹھیک ہے۔
پھر بھی اگر نہیں آتا تو آپ یہاں پر ایک صفحہ جو ہے وہ پیسٹ کر لیجئے اور اس پر اپنا جواب مکمل کر لیں، لیکن آپ کا کام جو ہے وہ صاف رائٹنگ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک جو ہے وہ ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔